نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو ان کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنیں استاد، ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک کردار میں مرکز یہی استاد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر رنگ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر رنگ کو روشن، ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے استاد کا مقام۔ صدرانی وقار، جب مجھے موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ شاید میں اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤں گی، کیونکہ بقول شعر ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ جناب صدر، طلبہ اور استاد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دے، استاد وہ ہے جو پتھر کو دراز کا ہیرا بنا دے، استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے مہمان وطن بھی ہے، العصر واجب الاحترام بھی ہے۔ جناب صدر، امام غزالی نے بھی استاد کے بارے میں یہی فرمایا کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، مگر میرے روحانی باپ نے مجھے دوبارہ زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معلم یعنی استاد اور اس رشتے کو دربارہ مثال بنا دیا۔ جناب صدر، میرا تو یہ دعویٰ ہے جس طرح پھولوں کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تربیہ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب صدر، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں نکھار دیتے ہیں۔ جناب صدر، اب آخر میں اپنی طرف سے اپنے سے تمام شاگردوں کی طرف سے کھڑے ہو کر استاد کو سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ اے میرے استاد تو ہے ذیشان، اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام، علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو، علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو، قافلہ حق کا سالار ہے تو،